نمبر 11 آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لوگ جو ہیں کسی بھی شے کی چمک دمک کو دیکھ کر اس پر ان کے دل رجھ جاتے ہیں اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ پردے کے پیچھے کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے ان کو ذرہ بھر بھی آگاہی نہیں ہوتی۔ جہاں بھی تھوڑی چمک دیکھی وہیں پہ بہہ گئے، جہاں بھی تھوڑا سا لشکارہ دیکھا وہیں پہ ان کی رالیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ جیسے سورج کو دیکھا کافروں نے، اسے خدا بنا لیا، جی اس کے فوائد کو دیکھا، جی اس کی افادیت کو دیکھا، اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو دیکھا تو اسے خدا مان لیا، اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ چاند کو دیکھا تو اس کے سامنے جھک گئے، جی اسی طرح کر کے پانی کو لوگ خدا مانتے ہیں کئی سارے۔ جی آپ ہندوؤں کو اس کے فائدے بیان کریں گے، دیکھیں جی یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ جس طرح ہندو ہیں وہ گائے کو اماں کہتے ہیں، گائے ان کی والدہ ماجدہ ہے، جی تو یہ جو ہیں ہندو گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں اس کے دودھ کے۔ اس کے دودھ میں یہ فائدہ ہے، وٹامن ڈی، سی، بی، فلانی فلانی، تو یہ وہ، تو بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی اب وہ حقیقت جو ہے وہ ان کے سامنے وہ پردے میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، حقیقت ان کے سامنے پردے میں ہے۔ جو فائدے اس میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے نا، سورج میں جو فوائد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چاند میں جو فوائد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جب تک ظاہری چمک دمک پہ بندہ رہتا ہے اور اس چیز کی حقیقت کو نہیں پہچانتا تو وہ بندہ فتنے میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں بھی فتنہ جب بھی آتا ہے وہ چمک دمک کے ساتھ آتا ہے۔ اپنی فتنہ جب بھی آئے گا وہ حق کا لباس پہنے ہوئے آئے گا، فتنہ جب بھی آئے گا حق کا لباس پہنے ہوئے آئے گا۔ جیسے ایک چڑی اور چڑیا دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ دور سے وہ جناب اس نے بزرگوں والا لباس پہنا ہوا وہ آ رہا تھا۔ چیڑے نے چڑیا کو کہا کہ یہاں سے روانہ ہو جائیں، یہ بندہ آ رہا ہے سامنے سے، یہ حملہ کر سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ بزرگ ہے، شکاری ہوتا تو چلو ہمیں یہ وہم گزرتا کہ یہ شکار کر سکتا ہے، یہ تو بزرگوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، یہ تو نہیں کرے گا۔ شکاری ہوتا ہے، شکاری کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، کمان ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں شکار کرنے کے لیے، غلیل ہوتی ہے ساتھ اس کے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ وہ جیسے قریب آیا تو اس نے جناب وہ نکالا اور وار کر دیا، حملہ کر دیا ان پر۔ چڑیا جو ہے اس کی ٹانگ کٹ گئی، نیچے گر گئی۔ تو اب اس کے خیر ہتھے تو نہ آئی، دونوں جو ہیں وہ گئے جا کے اپنے قاضی کے پاس، انہوں نے شکایت کی۔ اس وقت کا جو قاضی ہوگا، یہ مثال کے طور پر سنا رہا ہوں، قاضی کے پاس گئے، جا کے شکایت کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس نے کہا اب اس پہ کیا کیا جائے، یہ تو اس کا کام ہے شکار کرنا، شکار تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ چڑیا وہاں بولنے لگی، اس نے کہا ٹھیک ہے شکار کرے، لیکن اس کو کہیں کہ یہ دھوکہ تو نہ دے، کپڑے بزرگوں والے پہنے ہوئے ہیں، شکاریوں والے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس نے، تو جیسا حلیہ ہے وہ بنا کے پھر سامنے آتا، ہم بھی اپنا دفاع کر سکتے، ہم بھی اپنا بچ بچاؤ کا سوچتے، لیکن یہ کپڑے بزرگوں والے پہنے ہوئے ہیں، حلیہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ولیوں والا ہے اور ایسی کیفیت میں ہمارے سامنے آیا ہے، ہم تو اس کے حلیے پہ مارے گئے، ہم نے تو اس کی ظاہری چمک دمک دیکھی ہے۔ جی ان کا بالکل کرے شکار، لیکن آئے شکاری والے کپڑوں میں۔ اب اسی طرح کر کے پوری دنیا کے اندر جب بھی فتنہ آتا ہے اسی طرح آتا ہے فتنہ آئے گا بزرگوں کے روپ میں، کپڑے بزرگوں والے پہنے ہوں گے، جبہ قبہ ہیں، اندر سے پتہ چلے گا یہ تو یہودیوں کا غلام ہے پورا۔ ابھی پیر پکڑے ہوئے ہیں آپ کے پاکستان میں، پنجاب کا بہت بڑا پیر ہے جو یہودیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، اس نے یہاں صوفی کونسل بنائی ہوئی تھی، صوفی کونسل، سمجھ آ رہی ہے؟ صوفی کونسل بنائی ہوئی تھی، باقی بھی پیر سارے اسی میں، سارے جناب وہاں سے پیسے آتے، بانٹ بانٹ کے کھاتے ہو۔
اور یہاں پیر طریقت رہبر شریعت بنے ہوئے تھے صرف دنیا کی آسانی چاہنے کے لیے۔ اب بتائیں نا، وہ مرید جو ہیں ان پیروں کے پیچھے کھڑے ہیں، پیر یہودی کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ پیر مرید کہاں بچے گا بھائی؟ جب پیر ہی اس کا یہودی کا مرید ہوا، اور ان کے ذلیلوں کے سیدھے رابطے تھے وہاں یہودیوں کے ساتھ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے بزرگوں کے لباس میں یہودیت پھیلا رہے ہیں، پیری مریدی کی پیچھے یہودیت پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندوستان میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے ان کے دفتر میں جانا ہوا تو کہتے ہیں وہاں ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے اسی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اس یہودی تنظیم، اس ہندو دہشت گرد تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیسے، انہوں نے کہا جی وہاں ہم دین کا کام کرتے تھے، ہمیں اتنی ملتی نہیں تھی، یہاں تو بھائی کھلے ڈلے ہمارے مزے ہیں، اس لیے یہاں ہم کام کر۔ یعنی جس خنزیر کو شوربے پینے کی لت پڑ جائے نا جی، وہ پھر اپنا دین بیچنے پہ آ جاتا ہے، قومی حمیت بیچنے پہ آ جاتا ہے، اسلامی غیرت بیچنے پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی بھاؤ مجھ سے ہر چیز لے لیں، بس میرا شوربہ جو ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے۔ بتائیں نا، یہ اتنے سارے پیر پاکستان کے اور پنجاب کے بہت زیادہ پیر اور ہندوستان کے بھی پیر ہیں۔ ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گدی نشین بھی شامل ہے۔ یہ وہ گدی نشین ہے جو پاکستان میں آ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ریوڑیوں کے حساب سے بانٹتا پھرتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایک جماعت ایسی تھی یہاں پاکستان میں، مولویوں کی اور پیروں کی جماعت پکڑی گئی تھی، جو باہر سے خبیثوں سے پیسے لے کر کے جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ کون تھے؟ پیر تھے، مولوی۔ یہ والا حساب ہے۔ تو بھائی جب تک پردہ نہیں نہ اٹھتا تب تک تو بندہ، جیسے سورج ہے، سورج کے فوائد دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خدا ہے، چاند کے فوائد دیکھ کر کے لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے، ہیں جی۔ گائے جو ہے اس کے دودھ کے فوائد دیکھ کے، اس کے وٹامن دیکھ کے ہندوؤں نے، پاگلوں نے کہہ دیا کہ یہ خدا ہے بھائی، ہیں جی۔ جب اسے خدا مان لیا، جب اسے گو ماتا مان لیا، جب اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، تو پھر تو بھائی اس کا گوبر بھی کھائیں گے، اس کا پیشاب بھی پئیں گے، موت بھی پئیں گے۔ پھر ان کو اکیلے گاؤ موت میں 36 فائدے نہیں، 40 فوائد دکھیں گے ان کو گائے کے پیشاب میں۔ تو وہی حساب کچھ جو ہے نا وہ یہاں ہوا ہے جی۔ ہم نے جناب پیروں کے فوائد بیان کیے، الا ان اولیاء پڑھ کے ہر چوڑے سے چوڑے، ہر ٹھگ سے ٹھگ، ہر حرام خور پیر کو بھی ہم نے الا ان اولیاء پڑھ کے جناب اسی درجے میں رکھا ہے ہم نے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج قحط یہ ہوا ہے، قحط الرجال یہ ہوا ہے، الا ان اولیاء پڑھ کے چوروں کے، ٹھگوں کے، کمینوں کے، لچوں کے، لفنگوں کے اور بدماشوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ جناب الا ان اولیاء۔ اللہ کا مظہر کسی نے دیکھنا ہو اس چوڑے پیر کو دیکھ لیں جو دین کا غدار ہے، جس کے زبان سے آج تک غیرت اسلامی کی بات نہیں نکلی، جس کی زبان سے آج تک غزہ کی حمایت میں الفاظ نہیں نکلے۔ ہاں، اس کی پوسٹوں میں، اس کے تذکروں میں، اس کے جلسوں میں یہودیت نوازی بہت ہو رہی ہے۔ تو بتائیں ایسا پیر ہو سکتا ہے؟ صرف پردہ پڑا ہوا ہے بزرگی کا، حقیقت کے اندر یہ شکاری ہیں کس کے؟ امت مسلمہ کو شکار کر کے یہودیت کی گود میں ڈالنے والا یہ لوگ۔ پردے رکھے ہوئے انہوں نے جناب بزرگی کے، جبے کبے ہیں، اسلامی حلیہ ہے، اسلامی لباس ہے، ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں، بس جناب قوم اسی انہی باتوں سے جو ریچھ جاتی ہے، قوم کہتی ہے واہ 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 صدقے میرا پیر، تو پھر میرا پیر ہے نا۔ اچھا یہ بھی جتنا میرا پیر پڑھا گیا ہے اتنا میرا نبی نہیں پڑھا گیا، یہ بھی ایک افسوس والی بات ہے۔ اس میں میں کسی دن یہ بات کھولوں گا انشاءاللہ، آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہماری زبان پہ کون سی شے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ جس وقت انگریز آیا تھا یہاں اس وقت بھی اس نے پیر خریدے تھے، بڑے بڑے پیروں کو خریدا، ان کو ہزاروں ایکڑ زمینیں دی پیروں کو۔ ان میں آپ کا ایک پاکستان کا وزیر رہ چکا ہے حضرت اقدس، آج بھی پیر ہے، جو عورتوں کو پکی مریدی بنانے کے لیے ان کے سر کے بال کاٹتا ہے، شاہ محمود قریشی ملتان کا۔ حضرت کے دادا پاک جو ہیں آپ بھی انگریز کے غلام تھے، ہاں انگریز سے زمینیں لی انہوں نے، سارا کچھ کیا۔ آج جو ہے وہ بھی بزرگ بہت بڑے، آگے وہ بھی سارے بزرگ، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے تو بس پیر دیکھ رہے ہیں نا جی، پیر ہے بس ٹھیک ہے جی، سر ٹیک دو، ماتھا ٹیک دو، پیر ہے تو بس ٹھیک ہے چلنے دو کام۔
اور ان ذلیلوں نے پھر ایسی ایسی بدعات گھڑی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، جس کا شریعت مبارکہ میں دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث کے ساتھ۔ ابھی آپ دیکھ لیں داتا صاحب رحمہ اللہ کا عرس آنے والا ہے سفر کے مہینے میں، اس سے پہلے ہی لچھن شروع ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوں گے، ار کے گلاب لے کے آئیں گے، لاکھوں روپے کا ار کے گلاب داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ بہا دیں گے۔ بتائیں اس ار کے گلاب کا داتا صاحب رحمہ اللہ کو کیا فائدہ؟ بتائیں بھائی، پورے لاہور میں صاف پانی پینے والا کو نہیں، یہاں حکومت کی طرف سے فلٹر لگا گیا، اس کا پانی بھی گندا آتا ہے۔ لوگوں کو جہاں پینے کو صاف پانی نہ ملے، وہاں پہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ جناب ٹنوں کے حساب سے ار کے گلاب بہا دیا جائے، وہاں جناب بابے کی قبر کو جناب ار کے گلاب سے غسل دے رہے ہیں۔ کیا یار طریقہ تمہارا؟ کس خناس نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ جائز ہے کام کرنا، اور وہ بھی قبروں کے ساتھ؟ کس جاہل نے تمہیں بتا دیا ہے؟ نئی سے نئی بدعات۔ میرے امام نے فرمایا کہ صرف ایک چادر چڑھائی ہے دربار پر، بس، جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور دعا کر سکے اس بزرگ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، بس، تاکہ استفادہ اور افادہ دونوں آسان ہو جائیں۔ اسے پتہ ہوگا یہ بزرگ کا مزار ہے، چلو وہاں پہ جناب فیض پالے گا، اور افادہ یوں ہوگا کہ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر دے گا، بزرگ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی بلا مبالغہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے عرس پہ اکیلی چادریں جمع ہوتی ہیں، اتنی مہنگی مہنگی چادریں یہاں آتی ہیں، آپ کی سوچ سے باہر بات۔ یہ بدعات کے ڈھونگ رچائیں انہوں نے صرف پیسے جمع کرنے کے لیے، مریدوں کو اینٹھنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح مرید بھی تو گونگے بن کے پھرتے رہتے ہیں نا ساتھ، کبھی پوچھے اپنے پیر سے، ہاں جی پیر صاحب جی یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہوا یہ کہیں ہے شریعت میں؟ یہ ساری باتیں صرف مولوی سے پوچھنے والی ہیں، مولوی صاحب یہ کیسے ہوا بھائی بتائیں نا ہمیں۔ مولوی صاحب پہ نظر ہوتی ہے جناب کو، بندہ سلام بھی کرنے لگے نا خالی ایسے دیکھ رہے ہوتے کو، پیسے تو نہیں دے گا مولوی ہمارے کو، چلو اگلی بار تنخواہ میں سے تھوڑی کٹوتی کر لیں۔ یہ حساب ہے، حسد جلن بغض صرف امام کے ساتھ ہے، بس۔ پیر جو ہے وہ 100 طرح کی حرامزادیاں کرتا رہے، سب حلال ہیں پیر کو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب قبروں کو جناب ہلدی ملی جا رہی، بتائیں جی ہلدی کا کوئی تعلق بنتا ہے قبر کے ساتھ؟ قبروں پہ دودھ بہایا جا رہا ہے، کیوں بھائی؟ عجیب لچھن ہیں ان کے۔ وہ بالکل جناب میں کئی بار پہلے بھی بتایا، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے مزار شریف میں گیا، وہاں پہ باقاعدہ سجدہ کروا رہے ہیں دربار کو، باقاعدہ بندہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے جس نے سجدہ کر لیا ہے وہ کھڑا ہو جائے، باقی لوگوں کو بھی موقع دے سجدہ کرنے کا۔ یہ الفاظ بولتا ہے وہ خود۔ کیا اندھے ہیں، جاہل ہیں، گونگے ہیں پیر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب وہی کروا رہے ہیں، خود کروا رہے ہیں، لوگوں کو سجدے کروا رہے ہیں، ماتھے ٹکوا رہے ہیں ان سے۔ اور ادھر سے ہمارے جاہل مولوی ہیں، وہ کہتے نہیں جی انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں مزار اور مندر میں فرق۔ اور بھائی آپ علم والے ہو نا، آپ نہیں کرتے، جو کمینے کر رہے ہیں ان کو تو جا کے پوچھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا چکی ہے، وہ بات کہاں سے کہاں لے جا چکے ہیں آپ کو پتہ ہی کیوں نہیں۔ آپ گھر میں بیٹھ کے دیکھو جی مندر یہ ہوتا ہے، مزار یہ ہوتا ہے، مندر میں مزار میں یہ فرق ہے بھائی۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں قوم ملا رہی ہے، دودھ بہانے والی باتیں، ہلدی ملنے والی باتیں، یہ کہاں ملی جاتی ہیں ہلدی؟ بتائیں نا ابھی ہلدی کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو خاص ہندوؤں کا ایک کام ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر گھر میں بیٹھ کے ایسی کتابیں لکھ دینا، لوگوں کو جناب بچانے کی کوشش نہ کرنا، لوگوں کے ایمان کی فکر نہ کرنا، گھر بیٹھ کے کہہ دینا وہ کچھ نہیں ہوتا بھی، کچھ نہیں ہوتا بھی۔ سچی بات ہے، اگر دشمن جو ہے اس نے ہمیں مشرک بنانے میں، مخالف نے ہمیں مشرک بنانے میں زور لگایا نا، تو ہم نے بھی اپنی قوم کو سمجھانے میں، ان کو اس راہ پہ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھوک کے رکھو، کچھ نہیں ہوتا، کر لو جو کرتا کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی بس پیر طریقت رہبر شریعت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب پیر پہ کوئی خوف نہیں ہے تو مریدوں پہ کوئی خوف نہیں ہے، جو مرضی ٹھوک کے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، حساب لگا لیں بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو پردہ جو ہے نا، پردہ جب تک پڑا ہے، میں نے کئی بار پہلے کہا یہ جو بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے نا، ان میں سے قیامت والے دن بہت ساری جگہوں پہ منافق نکلیں گے، صحیح بات ہے۔ آج جو کھڑے ہوئے ہیں یہودیت کے ساتھ، آج جتنے بھی پیر ہیں آج جو ان کی حمایت کر رہے ہیں دین دشمنوں کی، تو بتائیں یہ آج ان کے مزار بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بنیں گے نا۔ تو قیامت والے دن کس خاطر میں کھڑے ہوں گے؟ نکلیں گے منافق نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ انہوں نے دیکھی ہے چمک،
انہوں نے خدا مان لیا، کسی نے پانی کو خدا مانا اس کے فوائد دے کے، کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے چاند کو خدا مانا، کسی نے آگ کو خدا مانا۔ اب جو آگ کو خدا ماننے والے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی یہی دلیل دیتے ہیں، بھائی جی آگ نہ ہوتی تو ہم روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ اور اسی طرح کر کے آج جو لبرل انگریز طبیعت کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، بھائی جی سائنس نہ ہوتی تو ہم تو کہاں پیچھے کے پیچھے رہ جاتے، ہم تو کسی سے بات نہ کر پاتے، یہ نہ کر پاتے، وہ نہ کر پاتے۔ بھائی جس طرح وہ سورج پہ ایمان لائے ہیں، چاند پہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بے دین لوگ جو ہیں یہ سائنس پہ ایمان لائے ہیں۔ سورج کی پوجا کرنے والا بھی اس پردے کے پیچھے نہیں دیکھتا کہ کوئی ہے اس کو چلانے والا، کوئی ہے اس میں نفع رکھنے والا۔ چاند پہ ایمان لانے والا چاند کو خدا ماننے والا بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو خدا ہے، خالق اور مالک ہے، جس نے اس چاند کو پیدا کیا ہے اور اس میں یہ فوائد رکھے ہیں، کبھی بھی غور نہیں کرتا وہ بھی۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو پیروکار ہے اس کو خدا ماننے والا ہے، ہم تو اس کو لونڈی سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو خادمہ سمجھتے ہیں، اس کی خدمت لے رہے ہیں نا بھائی، اور کیا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے اس کو خدا مان چکے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کھولی، وہ حقیقت دیکھیں رب تعالیٰ نے کھولی کیسے ہے، یہ دیکھیں جی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رعد جو ہے، یہ چمک جو ہے، یہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے۔ میں وہ جاہلو، تم خدا کہتے پھرتے ہو، وہ تو رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تو رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے، تم اسے خدا مانتے پھرتے ہو۔ کیونکہ یہ پانی جو ہے وہ کیسے جاتا ہے اوپر؟ سورج کے ذریعے جاتا ہے نا پانی اوپر، جی، جس تو سارے کا سارا کام جو ہے یہ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے، جی، بھاپ اٹھتی ہے، سارا کچھ اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، یہ سارا کے سارا اوپر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تم خدا مانے بیٹھے ہو وہ تو میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ میں وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرمایا جو اس کو چلانے والے ہیں فرشتے، اور رعد فرشتہ بھی، اور وہ فرشتے بھی، باقی جو فرشتے جو ہیں جو رعد فرشتے کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں یہ تو سارے کے سارے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جنہیں تم خدا بنا رہے ہو، خدا مان رہے ہو جنہیں، وہ اس کو چلانے والے جو ہیں وہ بھی رب سے ڈر رہے ہیں۔ اور تم نے فرشتوں کو خدا کہا ہے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا ہے، میں کبھی بیٹیاں بھی باپ سے ڈری؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ بتانا رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے پردہ اٹھایا ہے؟ میں تم کہاں کھڑے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، رب تعالیٰ کو پاک قرار دے رہی ہیں۔ رب شرک سے پاک ہے، سبحان کا معنی یہی ہے، رب شرک سے پاک ہے، سبحان اللہ عما تصفون، میں رب تعالیٰ پاک ہے اس سے جو تم باتیں بناتے پھرتے ہو رب تعالیٰ کے بارے میں۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے سامنے ایک بار ارشاد فرمایا تھا، میں کہ جو بندہ سبحان الذی یسبح بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں پھر بھی بجلی اس پہ گر جائے تو وہ دیت آ کے مجھ سے لے لے۔ کیسا زبردست وظیفہ ہے، بتائیں نا، یہ والا وظیفہ ہم میں سے کسی کی زبان پر آتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حق فرید یا فرید؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا اس کی طرف ہم کیوں نہیں گئے؟ یہ سچی بات ہے، آج تک ہم نے سنی نہیں کسی سے، سنیں ہم تو بتائیں جی آپ کی 60 عمر تو ہو ہی گئی ہوگی، اس سے زائد کے بھی دوست کچھ ہوں گے۔ حق فرید یا فرید تو ہماری زبان پہ ہے، لیکن رب سونے کا نام جو میرے حبیب نے تعلیم فرمایا ہے وہ نہیں۔ سبحان الذی یسبح بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ درس نکال کے نا دوبارہ سن کے یاد کر لیں یہ وظیفہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ میں خود تجویز کر رہا ہوں یہ والا وظیفہ۔ دنیا کی چمک دمک جو ہے نا، سائنس کی چمک دمک، اس سے ایمان بچانے کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا اس کے ایمان کو، اس کا ایمان بچے گا۔ سبحان الذی یسبح بحمدہ، ہیں جی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح پڑھتی ہے، کون؟ الرعد، ہیں جی، والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ جو ہیں اس کے ڈر سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ہیں جی، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اچھا جی یہ الفاظ جو ہے نا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ان الفاظ کا اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہے۔ ایک بات کل ختم ہو گئی تھی لیکن پھر میرا ارادہ بنا کہ اس پہ تھوڑا سا مزید اس کو کھول دیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا ایک بہت بڑا امیر بندہ تھا، حکمران بھی تھا وہ اپنے علاقے کا، اس کی طرف کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا میں جا کر کے اسے توحید کی دعوت دو۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان گئے جا کے دعوت دی، انہوں نے کہا جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو مان تو لوں لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ لوہے کا ہے، پتل کا ہے، سونے کا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسے سنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گستاخانہ کلمات کہہ رہے تو وہ تو ظاہری بات ہے طبیعت ان کی بوجھل ہو گئی بہت زیادہ، وہاں سے جلدی جلدی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے، جا کے اس کو کہا کہ ہاں جی کلمہ پڑھ لو، تم خدا تعالیٰ کو ایک مان لو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے۔ آگے سے انہوں نے کہا، وہ آگے سے خناس کہنے لگا جی جب تک میں دیکھوں نہ خدا کو تو اندیکھی شے پہ کیسے ایمان لے آؤں میں؟ اگر بت کی صورت میں ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ہے، اس کی تصویر اس جیسا ہوگا۔ جب تم کہتے ہو کہ خدا دکھتے ہی کیوں نہیں تو وہ دکھتا نہیں ہے تو اس پہ ایمان میں کیسے لاؤں؟ اب یہ اس سے بھی بڑی بات کر دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اکفر کا بڑا کافر، اب تو اس طرح اب مزید اس کی گستاخی بڑھ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے تیسری بار بھیجا۔ تیسری بار جب گئے تو وہ ابھی بات چل ہی رہی تھی، آسمان سے بجلی آئی، اس نے وہیں پہ اسے خاکستر کر دیا۔ یہ وہ بیٹھا ہوا، یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھ کے روانہ ہوئے نا مدینہ منورہ کو آنے لگے تو راستے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے، انہوں نے پوچھا ہاں کلام دیکھیں ان کا، وہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بجلی گرائی ہے اور وہ جل کے راکھ ہو گیا، کہو ابھی کہو۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں آقا علیہ السلام نے بتایا ہے، کہا کہ واقعی اس پہ بجلی گری ہے اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہیں تم خدا کہتے پھرتے ہو اس چمک دمک کو، وہ سورج سے چمک ہے سارا کچھ، میں جسے تم خدا کہتے پھرتے ہو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے تو میں نے اپنے دشمن مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ تو نوکری کرتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ بجلی کے کل 3 اوصاف بیان کیے تھے آپ کے سامنے، برق ہے، چمکے تو کیا ہے؟ برق ہے، اور گرجے تو رعد ہے، اور گرے تو سائقہ ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ شروع کی یسبح الرعد، ہاں جی نا هو الذی یریکم البرق، میں کہ وہی ہے وہ ذات جو تمہیں چمک دکھاتی ہے، ہاں جی یسبح الرعد، میں اور وہ رعد جو ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے، رعد کیا پڑھتی ہے؟ تسبیح پڑھتی ہے گرج چمک کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تسبیح والے ہیں، ہم گرج چمک والے اور گرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ذرا غور کریں اس بات پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تسبیح بھی پڑھتی ہے اور رب تعالیٰ کے دشمن جہاں ہوں وہاں گرجتی بھی ہے، رب حکم دے دیتے ان پہ گرتی بھی ہے۔ تو تسبیح کا کام یہ نہیں کہ بندہ بغیرت ہو جائے، تسبیح کا کام یہ نہیں ہے کہ جناب تسبیح پھیرتا رہے، امت مسلمہ پہ ظلم ہوتا رہے، امت مسلمہ بیچاری پسیج جائے، امت مسلمہ بیچاری اس کے چتھیڑے اڑ جائیں، ہیں جی ہوا میں ان کے جسم اڑتے ہوئے دکھائی دیں، ہیں جی یہ تسبیح پڑھتا رہے پھیرتا رہے۔ میں ذکر فکر کرنے والا ہوں، میں بس ہفتہ بار محفل کر لی ذکر والی، مریدوں کو اکٹھا کر لیا، پیسے جوڑ لیے، بس یہی کافی ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ نہ بھائی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح پڑھنے والی کا کام یہ بیان کیا ہے، میں کہ وہ تسبیح پڑھنے والی جو ہے وہ چمکتی بھی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے، اور گرج کے جناب دشمنوں کو خوف زدہ بھی کرتی ہے، اور گر کے دشمنوں کا خاتمہ بھی کرتی ہے۔ تسبیح یہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر میں تسبیح رکھی ہوئی تھی، تسبیح کیا تھی؟ دانے تھے، بعض ایک روایت میں کنکریاں بھی ہیں، ہیں جی 1000 دانے تھے یا 12000 کے بھی الفاظ ہیں۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ خادمہ آپ کے اوپر رکھ دیتی تھی، آپ جو پڑھتے نیچے پھینک دیتے، اس طرح کر کے پھینکتے رہتے، وہ زیادہ تھی، جب وہ ختم ہو جاتی دوبارہ پھر اٹھا کے رکھ دیتی آپ کی چارپائی پہ، آپ پھر پڑھتے رہتے، اس طرح پھینکتے رہتے، تسبیح بھی پڑھتے تھے اور دشمنوں کے خلاف گرجتے بھی تھے، حضور کے غلاموں کو حضور کی حدیث پڑھاتے استاد بھی تھے، ہیں جی جب میدان کاردار آتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں بھی آگے ہوتے تھے۔ بتائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر بنے تھے، ہاں جی، اور گورنر بھی ایسے ہیں کہ لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے،
تو ازراہ مزاح کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتہ گورنر آ رہا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مجاہد بھی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے۔ صوفیاء کرام ہمارے یہی ہوتے تھے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی اور میدان جہاد کے بھی دھنی ہوتے تھے، وہ تلوار چلانے کے بھی ماہر ہوتے تھے۔ آج تو ہمیں بھائی جی صرف چھری چلانی آتی جو سیف پہ چلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی امت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَيُرْسِلُ، اب آیہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں اور یہ جو شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جسے رب چاہتا ہے اسی پہ جا گرتی ہیں وہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لڑ رہا تھا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی کہتے سونے کا ہے چاندی کا ہے بتائیں، کبھی کہتا دکھتا نہیں تو ایمان کیسے لاؤں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے بجلی کسی پر گراتا ہے اس پر جب وہ اس حال میں اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں عقیدے میں جب بھی اختلاف آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بجلیاں گرتی ہیں، وہ بجلی چاہے حصی گرے یا مانوی، حصی گرے تو اسے تباہ کر دے گی، مانوی بجلی گرے تو اس کے ایمان کو تباہ کر دے گی۔ ہم یجادلون فی اللہ، اللہ تعالیٰ میں وہ شدید المحال، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔